پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہمارے دست و بازو ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی کمٹمنٹ جو ہے پارٹی کے ساتھ اور قائد محترم نواز شریف کے ساتھ اس سردی کے موسم میں، آج میرا خیال ہے موسم سرما کا سرد ترین دن ہے، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن ہے، کرسمس ہے۔ میں تمام اپنے اقلیتی بھائیوں بہنوں کو جو ہے کرسمس کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنم دن ہے اور ساتھ ہی میرے اور آپ کے قائد نواز شریف کا جنم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور قائد محترم میاں نواز شریف کو صحت دے اور لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق، ہمت اور طاقت دے کہ ہم نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو استحکام دے سکیں، اس ملک کو، وطن عزیز کو مضبوط ترین بنا سکیں اور اس کو اندرونی خلفشار سے نجات دلا سکیں، بیرونی خطرات سے اس کا بچاؤ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت طاقت دے، اس مٹی کی، وطن عزیز کی بے لوث خدمت جو ہے اس کا سفر قائد میاں نواز شریف کی قیادت میں جاری اور ساری رکھ سکیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ صبح جب سردی دیکھی تو مجھے تھوڑا سا شک تھا کہ سردی کے موسم میں ہو سکتا ہے حاضری جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اس سردی کے موسم میں، نہایت سردی کے موسم میں آج بھی بھرپور حاضری جو ہے اس پنڈال میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میں شروع میں تھوڑی سی تنظیمی امور پہ آپ سے مختصر گفتگو کروں گا۔ یہ کنونشن کا سلسلہ جو ہے آج تیسرا ہمارا یہ کنونشن ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے فرق حفیظ بٹ صاحب نے کنونشن کا انعقاد کیا اپنی یونین کونسل میں، بھرپور حاضری تھی۔ اس سے پہلے ہم نے اسی دفتر میں ایک کنونشن کی، بنیادی طور پہ ورکر حضرات جو ہیں شہر سیالکوٹ کے NA 73، جس کا اب نمبر جو ہے NA 67 ہو گیا ہے، 67 ہو گیا ہے، اس کے باسی، اس کے ورکر جو ہیں ہمارے، وہ یہاں پہ تشریف لائیں۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے، میں نے رات مغل صاحب کو بھی کہا کہ اب دو یونین کونسلوں کے عہدیداروں کو اور بلدیاتی اداروں کے نمائندگان کو، چاہے وہ 60-70 بنے یا 100 بنے، ان کا انعقاد جو ہے ایک میٹنگز کا کرنا چاہیے، تاکہ ہم گراس روٹ لیول پہ، محلے کے لیول پہ، یونین کونسل کے لیول پہ، گلیوں کے لیول کے اوپر آنے والے الیکشن کے لیے اپنا رابطہ جو ہے وہ جو ہے برقرار رکھ سکیں، بلکہ اس کو بڑھا سکیں، اس میں جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو ہم پورا کر سکیں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے
میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو کہوں گا کہ پہلے جنگ جو تھی وہ ذاتی رابطوں سے جو ہے لڑی جاتی تھی، سیاسی جنگ جو ہے. اب سیاسی جنگ جو ہے پچھلے چند سال سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ لڑی جا رہی ہے. یہ ایک ماڈرن، ایک جدید جو ہے طریقہ کار ہے رابطے کا، جسے ہمیں پوری شدت کے ساتھ جو ہے ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہمارا یہ رابطہ ابھی اتنا نہیں ہے جتنی وقت کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، لیکن پھر بھی بہت سے ہمارے ساتھی خواتین کے گروپ، مردوں کے گروپ جو ہیں وہ اس وقت سرگرم ہے سوشل میڈیا پہ. لیکن میں درخواست کروں گا کہ اس کا کانٹینٹ، جو مواد وہاں پہ استعمال ہو رہا ہو، اس میں ایک عزت اور احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہو. اس میں ایک وقار ہونا چاہیے. زبان جو ہے وہ سیاسی ہونی چاہیے. زبان جو ہے، میں کسی کا ریفرنس نہیں دینا چاہتا، زبان بازاری نہیں ہونی چاہیے. میں نے پچھلے 32 سال سے نواز شریف کی قیادت میں سیاست کی ہے. نواز شریف نے اپنے بدترین مخالفوں کے لیے بھی کبھی نازیبا الفاظ نہیں استعمال کیے. میں اس کو تقریباً 58 سال سے جانتا ہوں نواز شریف کو. میں نے اس کو کبھی بھی لڑکپن میں بھی، جہاں ہم لڑکے تھے، جوان ہو رہے تھے، اس وقت بھی اس کی زبان سے کبھی نازیبا الفاظ جو ہے ادا ہوتے نہیں دیکھے. جس بستی میں ہمارے مخالف گر چکے ہیں، ہم نے یہ جنگ، سیاسی جنگ جو ہے ان کے لیول پہ آ کر نہیں لڑنی. ہم نے یہ سیاسی جنگ جو ہے وقار اور عزت کے ساتھ، جس طرح سیاست کی روایات ہوتی ہیں، ایک صحت مند سیاست کی روایات ہوتی ہیں، ان روایات کے مطابق یہ جنگ لڑنی ہے. مجھے پتا ہے بعض اوقات ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ ہم اپنے مخالفین کا سوشل میڈیا پہ اسی طرح جواب دیں جس طرح وہ ہمیں مخاطب کرتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ اس ملک کی ترقی کی ایک ضامن جماعت ہے اور پاکستان بنانے والی جماعت ہے. آج جنم دن ہے قائد اعظم کا، جس کی قیادت میں اس پارٹی کے اندر پارٹی نے پاکستان بنایا تھا. پاکستان کی خالق جماعت ہے، ان روایات کی امین ہے جو قائد اعظم کی روایات تھی، ہمارے عظیم سیاسی لیڈروں کی روایات تھی، نواز شریف کی روایت ہے. ہم نے جس لیول کے اوپر ہمارے مخالف سیاست لے گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے کم از کم اپنی عمر میں سیاست سے روشناس جو ہے آج سے 50-55 سال پہلے ہوا. میں نے اس لیول پہ جاتی سیاست کبھی نہیں دیکھی. ہمارا فرض ہے مسیحت سیاسی ورکرز کے کہ ہم دوبارہ سیاست کو اس لیول پہ لے کے آئیں جس سے نوجوان نسل کی جو ہے تربیت ہو سکے. جہاں پہ گھروں کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے جو ہیں، اگر وہ سوشل میڈیا پہ ہماری گفتگو پڑھیں تو ان کو احساس ہو کہ ہم اپنے مخالفوں سے مختلف ہیں، ہم نیک اور صاف ستھری روایات کے امین ہیں، ہم گالی گلوچ والی جنریشن نہیں ہے، وہ نسل نہیں ہے، نہ ہماری نوجوان نسل جو ہے گالی گلوچ کی ہے. صبر کا دامن نہیں چھوڑیں.
اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کے قائد کے سامنے جیل میں مریم اس کی بیٹی، ہماری بیٹی جو ہے اس کی ملاقات کے لیے گئی ہوئی تھی، اس کے سامنے نیب نے اس کو جیل سے گرفتار کیا. سیاسی وکٹمائزیشن کی آخری حدیں بھی جو ہے ہمارے مخالفین نے کراس کر لی. جیل کے اندر نواز شریف قید ہے، بیٹی ملنے گئی ہے، اس کی موجودگی میں سپرنٹینڈنٹ جیل سے جو ہے اس کو نیب نے گرفتار کیا. اس نے کوئی زبان اپنے مخالفوں کے لیے ایسی نہیں استعمال کی جس سے بدلے کی بو آتی ہو، جس سے غصے کا اظہار ہوتا ہو. اس نے کہا کہ میں اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ سے بڑا کوئی ہستی تو نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے، اور آپ کا میرا جو ہے خالق ہے. ہم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے ایک دن. اور جب آپ، ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم اپنے مسائل جو ہیں رب العزت کے سپرد کر لیتے ہیں تو پھر وہ ضامن بھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملات کیے. آج اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے اس ملک کا. ہم جب قید کی کوٹریوں میں قید تھے تو رہائی جو ہے وہ بھی ناممکن لگتی تھی. اسمبلی میں پہنچنا، وزیر بننا، وزیر اعظم بننا تو ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا. یہ اس کی مہربانی ہے، اوپر والے کی مہربانی ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اس کے کمال کی انتہا ہے، رب العزت کے کمال کی انتہا ہے. یہ نواز شریف کا صبر تھا جس کی آج سالگرہ جو ہے منا رہے ہیں. یہ اس کے صبر کا پھل تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کو عطا فرمایا، اس کے اہل خانہ کو عطا فرمایا، اس کے بھائی کو اور اس کے ورکروں کو، میرے جیسوں کو، آپ جیسوں کو عطا فرمایا. حالات بڑے مخدوش ہیں، حالات بڑے فکر مند کرنے والے حالات ہیں، لیکن جس طرح ان حالات سے ہم نکلے تھے، اللہ رب العزت ہمیں ان حالات سے بھی نکالے گا انشاءاللہ. ضرور نکالے گا. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں، میرے اور آپ کے ایمان کا جز ہے کہ ضرور نکالے گا. یہ وطن عزیز جس کے خالق کی آج برس ڈے ہے، سالگرہ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس نے یہ زمین آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے اس لیے حاصل کی تھی. یہ لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر، اس نعرے کے اوپر حاصل کی. یہ نعرہ بذات خود ضمانت ہے. نہایت خوبصورت تلاوت آج کی گئی. اس کے بعد مظفر بارسی کی نہایت خوبصورت جو ہے نعت پیش کی گئی. جب ابتدا کسی محفل کی اللہ کے نام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہدیہ تبریک پیش کر کے کرتے ہیں، اس کے سٹیج سے کوئی گالی نہیں آنی چاہیے.